8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की गहमा गहमी अपने उरूज पर है। ऐसे में पिंड और देहात के लोग क्या सोच रहे हैं? मौजूदा सियासी हलचल में दूर दराज इलाकों में बैठा एक देहाती किसान मजदूर जिसके पास टेक्नोलॉजी की सहूलत भी नहीं है, उस तक इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच रही है और वो इस सियासी मंजरनामे को कैसे देख रहा है, उसका फैसला आने वाले वक्तों में क्या हो सकता है। वन मैन वन वोट के कंसेप्ट के बाद मेरा वोट मेरा फैसला का नारा मस्ताना बनता जा रहा है। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। मेरा ताल्लुक खुशाब के एक पसमानदा इलाके से है और वहां पर क्या सियासी गहमा गहमी चल रही है, वहां के लोग, एक पिंड के लोग क्या सोच रहे हैं। चूंकि मैं पिछले दिनों चंद दिन की छुट्टियों पे था, तो वहां के मुख्तलिफ तबकात के लोगों से बात हुई, यानी कि किसानों से भी बात हुई, मजदूर के साथ भी बात हुई और एक स्टूडेंट के साथ भी बात हुई, छोटे दुकानदारों के साथ भी बात हुई और जो बिल्कुल राज मिस्त्री के साथ ईंटें उठाने वाला मजदूर है उसके साथ भी बात हुई। वो क्या सोच रहा है और इस सारे सियासी हालात और मंजरनामे का उस पिंड में बैठे हुए शख्स पर क्या असर हुआ है। ये इलेक्टेबल्स कैसे अपनी अहमियत और इफादियत खो बैठे हैं और वाकई अब इलेक्टेबल्स नहीं रहे, उसके कुछ आंखों देखा सबूत और जो मैंने ऑब्जर्व किया, जो लोगों से बात की, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हमारे इलाके में जितने भी इलेक्टेबल्स थे, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, वो अब मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं और कुछ तहरीक इंसाफ के लोग आईपीपी में शामिल हो चुके हैं। बज़ाहिर वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई बड़ा नाम नहीं है, यानी कि जितने काउंसलर्स और वाइस चेयरमैन, चेयरमैन, पिंड के चौधरी वडेरे, ये सारे अपने अपने ग्रुपों की तरफ चले गए और मोस्टली जो थे वो मुस्लिम लीग नून और कुछ आईपीपी की तरफ चले गए। तो इस सारी सूरत हाल में लोग क्या सोच रहे हैं? जाहिर है सियासत जो देहातों की सियासत है, जो पिंड की सियासत है, वो धड़ेबंदी की सियासत होती है। अगर पिंड का सरदार, पिंड का वडेरा, चौधरी और मलिक वो पीपल्स पार्टी में चला गया तो उसके सारे वोटर्स उसके पीछे पीपल्स पार्टी में चले गए। अगर वो वडेरा, वो सरदार, वो चौधरी मुस्लिम लीग नून में चला गया तो उसके सारे वोटर्स मियां नवाज शरीफ को अपना लीडर्स मान लेते हैं। अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गया तो फिर वो लोग इमरान खान का नारा लगाने लग जाते हैं। ये वहां की हालात अब से पहले तक थे, अब सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ है। मैं डेरे पर बैठा हुआ था और एक बाबा, वो किसान है, अब बुजुर्ग हो गए हैं, पहले वो सारी जिंदगी खेती बाड़ी करते रहे, वो अब ज़ईफ हो गए, तो वो वहां पर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि चाचा बताएं वोट किसको डालना है इस बार। तो चाचा ने मुड़ के मुझसे पूछा कि पुत्र तू दस किन्नू वोट पाना चाहिए। तो मैंने कहा बाबा मैंने आपसे पूछा है, आप अपनी राय दें कि किसको वोट डालने जा रहे हैं, क्योंकि जो सारे वडेरे, चौधरी, सरदार, खान, मलिक, वो तो सारे एक तरफ चले गए हैं, आप किस तरफ जा रहे हैं। तो उसने कहा पुत्र मैं तब्दील हो गया। मैंने कहा बाबा की मतलब है? कहता है मैं अपनी मर्जी करूंगा। मैंने कहा तो पहले भी आप अपनी मर्जी करते थे? तो उन्होंने कहा नहीं, पहले हम अपनी मर्जी नहीं करते थे, पहले हम एक ग्रुप में होते थे, वो भेड़ बकरियों की तरफ जिस तरफ हमें हांका जाता था हम चले जाते थे। मैं इस बार वोट दूंगा अपनी मर्जी का। मैंने कहा जी वो कैसे, जरा थोड़ा सा वजाहत चाचा कर दो, मैनू तुहाडी गल्लां दी समझ नहीं आ रही। तो उन्होंने कहा पुत्र मैं वोट देंगा पीटीआई नू। तो मैंने कहा चाचा पीटीआई का कैंडिडेट कौन है? उसने कहा मुझे अभी उसका नाम नहीं आता, लेकिन मैंने पता चला कोई लड़का है गुज्जर, अमजद गुज्जर होता ना है, उन्हें को कागजात नामजदगी जमा कराए ने। तो मैंने बड़ी हैरानगी के साथ बाबा से पूछा कि बाबा एक कैंडिडेट को आप जानते नहीं हैं? वैसे मैं भी उस इलाके में रहता हूं तो मैं भी उसको नहीं जानता। तो बाबा ने कहा कि पुत्र वो कोई भी हो, इमरान खान जिसको टिकट दे देगा, जिसके पास बल्ले का निशान होगा, मेरा वोट उसकी तरफ जाएगा। तो मैंने बड़ी हैरानगी से कहा कि बाबा वो सारे पिंड के चौधरी, वडेरे, सरदार। तो उसने कहा पुत्र वो दौर गुजर गया है। अब जब बैलेट पेपर मेरे हाथ में होगा और मैं पोलिंग बूथ में खड़ा हूंगा तो फिर मेरी मर्जी होगी, मेरे सामने बल्ले का निशान हुआ तो वोट पोल करूंगा, अगर नहीं हुआ तो वापस आ जाऊंगा या फिर घर से ही नहीं जाऊंगा। तो मेरे लिए यकीनन ये एक ऐसी चीज थी कि जो यकीनन एक मेरे लिए हैरान कुन बात थी।
آپ کو پتا ہے کہ میں چونکہ خود ایک پنڈ میں رہا ہوں اور یہ ساری پریکٹسز میں کر چکا ہوں جو اب میں آپ کو بتا رہا ہوں. دیہاتوں میں اور پنڈوں میں جو نوجوان لڑکے ہوتے ہیں یا پھر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ 100 200 روپے کچھ تھوڑے تھوڑے پیسے ملا کر, ہمارے زمانے میں تو ہم 50 روپے بھی ملا لیتے تھے, وہ 5 7 10 لڑکے اکٹھے ہو کر وہ تھوڑے بہت پیسے ملاتے ہیں, وہ کبھی مچھلی بنا لیتے ہیں, کبھی مرغی بنا لیتے ہیں, کڑھائی گوشت بنا لیتے ہیں, اس طرح کی چیزیں وہ چھوٹی سی ہفتے میں 1 آدھ بار اپنی دعوت کرتے ہیں. تو میں بھی گیا ہوا تھا, تو ایک بیٹھک پر میں چلا گیا, وہاں پر مچھلی کی دعوت چل رہی تھی, تو اچانک ہم 2 دوست پہنچ گئے, وہاں پر بیٹھے ہوئے لڑکوں سے میری بات چیت ہوئی, تو ہم نے کہا یار ہم غلط ٹائم پہ آ گئے, آپ کی ہم نے دعوت جو ہے اس کو خراب کر دیا ہے. تو کہا نہیں آپ ہی گئے تو آپ ہمارے مہمان ہیں, آپ بیٹھے ہمارے ساتھ, آپ کھانا وانا کھائیں. وہ ابھی بنا رہے تھے, لکڑیوں پہ انہوں نے بنا رہے تھے وہ ساری چیزیں, تو میں نے ان سے پوچھا, ظاہر ہے کوشش تو ہوتی ہے کہ لوگوں سے پوچھے کہ یار لوگ کیا سوچ رہے ہیں, شہروں کی تو ساری صورتحال ہمارے سامنے آتی ہے, پنڈ کے لوگ کیا سوچ رہے ہیں. تو ان تقریباً 9 لڑکے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے, اور وہ 9 لڑکے وہ تھے جن کے چاچے مامے پھپھے تائے کوئی نون لیگ میں چلا گیا ہوا تھا, کوئی آئی پی پی میں چلا گیا ہوا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی ووٹ کون کس کو ڈال رہا ہے, وہ سارے تقریباً ان کی ایج اتنی تھی کہ وہ سارے ووٹرز تھے. تو ان سب نے کہا کہ ہم نے ووٹ پی ٹی آئی کو, عمران خان کو ووٹ ڈالنا ہے. تو میں نے کہا یار کوئی ایک بھی نہیں ہے کسی اور کا. وہ میں نے کہا فلاں تمہارے تو چاچا مسلم لیگ نون میں ہے, تم کیسے نہیں ڈال رہے؟ تو اس نے کہا چاچا ہے, میں تو نہیں ہوں. یعنی کہ یہ وہاں کی لیول ہے. وہاں پر مزدور اور راج مستریوں سے بات ہوئی, سارے لوگ اس بات پر متفق ہیں. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ 100%, جن لوگوں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسلم لیگ نون کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو نون لیگ میں شامل ہو گئے ہوئے ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل پی ٹی آئی کے ساتھ ہے. تو میں نے کہا یہ عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے, ابھی تازہ دعا خیر کر کے دی ہے, ابھی تازہ آپ کی شمولیت ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل عمران خان کے ساتھ ہیں, ووٹ ہمارے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے. تو ایسے لوگ بھی ہیں, لیکن موسٹلی جو غریب طبقہ ہے, جو عام آدمی ہے, جو مزدور طبقہ ہے, اس کا دماغ اس وقت فل ٹائم گھوما ہوا ہے. وہ کسی کے انفلوئنس میں نہیں آ رہا, نہ کوئی وڈیرا, نہ کوئی چودھری, نہ کوئی سردار. وہ اس بار اپنی مرضی کرنے جا رہا ہے. جب بھی تو یہ ساری چیزیں آپ کو پریکٹس مل رہی ہے کہ کبھی بلے کا نشان چھینا جا رہا ہے, کبھی کاغذات نامزدگی مسترد ہو رہے ہیں, یہ کوئی ایسے تھوڑی ہو رہا ہے بھائی. یہ ساری چیزیں اگر مجھ تک ایک پنڈ کے بندے کے یا پنڈ کے لوگوں کو میں نے پلس لے لی ہے, تو بہت سارے لوگ ہیں جو یہ پلس لے رہے ہیں, بہت ساری سیاسی جماعتیں جو اپنے طور پر سروے کروا رہی ہیں, اور ان کے دماغ چکرا کر رہ گئے وہ سروے دیکھ کر کہ تقریباً 70 سے 80% اس وقت دیہاتوں کی حمایت جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے. لوگ, میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ سارا شعور, یہ ساری چیزیں شہروں پر ہیں. پنڈوں میں کیونکہ انفارمیشن بہت دیر کے بعد پہنچتی ہے. لیکن میں نے ایک چاچے سے پوچھا, بڑی مزیدار بات, میں نے کہا چاچا یہ بتا کہ یہ سارے حالات آپ تک کیسے پہنچ رہے ہیں؟ اس نے کہا پتر ادھر واقع ہوتا ہے, ادھر مجھے پتہ چل جاتا ہے. کہتا ہے اگلے دن میں کھڑا ہوا تھا کھیت میں نے پانی لگایا ہوا تھا, تو مجھے پہلے پتہ چل گیا تھا کہ بلے کا نشان الیکشن کمیشن نے عمران خان سے واپس لے لیا اور پی ٹی آئی کو بلے کا نشان چھین لیا گیا. تو میں نے اپنے وہ کھیت کو پانی لگایا ہوا تھا, ظاہر ہے وہ راستے کی ایک سڑک تھی, تو ایک نوجوان گزرا, تو اس نے کہا چاچا مبارک ہو. میں کہا پتر کی ہویا؟ کہنا بلے کا نشان واپس مل گیا. تو اس نے کہا ادھر واقع ہوتا ہے, ادھر کوئی نہ کوئی گزرتے خبریں ہم تک پہنچ جاتی ہیں. یہ ای ورڈ ہے. اس وقت جتنی تیزی کے ساتھ انفارمیشن ٹریول کر رہی ہے اور انفارمیشن سرکولیٹ ہو رہی ہے, یقیناً اگر پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن لڑنے کا موقع نہ بھی ملا, عمران خان نے یا پاکستان تحریک انصاف نے کسی بھی امیدوار پر ہاتھ رکھ دیا کہ یہ ہمارا امیدوار ہے, تو یوں منٹوں میں یہ سرکولیشن پاس ہوگی. تو یہ تو ہے پنڈ کی صورتحال, اور جتنا یہ ایک پنڈ کی صورتحال ہے, میں پورے یقین اور وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت شہروں سے زیادہ شعور, شہروں سے زیادہ جو لوگوں میں ایک پولیٹیکل اویئرنیس آئی ہے, وہ دیہاتوں میں زیادہ ہے. وہ ان پڑھ لوگ اس سارے انوائرمنٹ کو بہتر انداز میں سمجھے. ایون کہ خواتین سے میری بات ہوئی, انہوں نے کہا پتر دستے صحیح عمران خان دا قصور کی تسی جیلیں بند کر کے رکھے ہوئے ہے. میں نے کہا ماں جی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا, بہرحال ان پر کیسز ہیں, ظاہر ہے وہ ایک پروسیس ہے, وہ اس کے ساتھ ہی ختم ہو گئے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس وقت دیہاتوں میں جو شعور کا لیول ہے وہ پورے اپنے جوبن پر ہے, اور اس چیزوں سے اور اس سیاسی شعور سے فائدہ اٹھانا چاہیے. قوموں کو آگے بڑھنے کے لیے ایک صاف شفاف انتخابات لوگوں کو دیں, ایک ایسی حکومت بنے جس کی پشت پر
پوری قوم کھڑی ہو، ایک پشت پر وہ اکثریت کھڑی ہوئی ہو جس کے بل بوتے پر آنے والی حکومت فیصلے کرے، نہ کہ ایسی حکومت جس کی پشت پر لوگ نہ ہوں، لوگ اس حکومت کو ماننے سے انکار کر رہے ہوں. تو ایسی حکومت کبھی کامیاب نہیں ہوگی، ایسی حکومت کبھی پاکستان کا جو مستقبل ہے اس کو روشن نہیں بنا پائے گی. یقیناً اس کے لیے ضروری ہے کہ ووٹ کے تقدس کو بحال کیا جائے اور ایک پنڈ دیہات ننگے پاؤں اور بھوکے پیٹ چلنے والے مزدور کے ووٹ کو اسی طرف گنا جائے جس طرف وہ ووٹ پول کر رہا ہے. بہرحال دیہاتوں میں جتنا شعور آ چکا ہے یہ ہماری خوش قسمتی ہے، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یقیناً یہ پاکستان کے لیے ایک روشن نوید مثال بنے گی اور انشاءاللہ یہ ملک آگے جائے گا. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ ناصر.